اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین من التراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. خدائے بزرگ و برتر کے فرامین کے احکام جو مومنین سے خطاب فرمایا ہے اللہ نے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. خدا نے مومنین سے ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے، عزت بخشی ہے مومنین کو اور مومنین سے بات کی. اس بات کو غور سے کبھی سوچئے گا کہ اگر کوئی بندہ آپ کا نام لے کر آپ سے کوئی بات کرے، پورے سکول سے اگر صرف آپ کی کلاس کا نام لے کر کوئی بات کرے اور وہ بڑی شخصیت ہو تو آپ کو احساس ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ ہمارا نام لیا گیا، خود ہمیں مخاطب کر کے یہ بات کی گئی، میرا نام لیا گیا. اسی طرح خدا تمام انسانوں میں سے صرف آپ مومنین سے خطاب کر رہا ہے، مخاطب اور کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہ کسی بھی مومن کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ خدا بزرگ و برتر نے اس سے خطاب کیا. آج جو آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو بیان کرنے میں ممکن ہے مجھے 2 سے 3 دن لگ جائے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو واضح کرنا ضروری ہے. خدا ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں سے اولی الامر ہے. اور اگر کسی شے میں تنازع پیدا ہو جائے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مشکل بن جائے، کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکو تو فردوہ الی اللہ، تو تم کیا کرو، اللہ کی طرف اس مسئلے کو پلٹا. بہت سی باریک چیزیں ہیں جو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً یہ آیا مجیدہ اس کا بہت زیادہ استعمال مختلف محافل و مجالس میں کیا جاتا ہے. اس لیے یہ آیہ مجیدہ کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ایک جملہ ہے اطیعوا اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو. یہ خود اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت کوئی کسی کی کیوں کرتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اطاعت یعنی بات کو ماننا، جیسا وہ کہے اس کے اوپر عمل کرنا. کیوں ہم کسی کی بات مانیں یا کوئی انسان کسی کی اطاعت کیوں کرتا ہے؟ ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جبر کی وجہ سے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو اس وقت پاکستان کے اندر ماحول بنا ہوا ہے، جبر کی وجہ سے، ویگو ڈالے کی خوف کی وجہ سے، بندوق کی وجہ سے کسی کی بات کو مان لیا جائے. گن پوائنٹ پر اپنی بات کو منوا لینا، طاقت کے زور پہ اپنی بات کو منوا لینا، یہ بھی اطاعت بندہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن خدا ایسی اطاعت کبھی نہیں چاہتا. حقیقت میں اچھا جب یہ خوف ختم ہوگا، جب یہ تلوار ہٹے گی، جب یہ گن ہٹے گی،
جب یہ خوف ہٹے گا تو کیا پھر بھی اطاعت کرے گا؟ نہیں. کلاس میں یا اسکول میں ایک دفعہ بندہ بات مان رہا ہوتا ہے کسی کے خوف کی وجہ سے، جیسے ہی وہ خوف دور ہوتا ہے بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. خدا ایسی اطاعت نہیں چاہتا. حقیقت اطاعت کب ہوتی ہے؟ حقیقت اطاعت تب ہوتی ہے کہ جب بندہ دل سے اطاعت کرے، اس کو اس قابل مان لے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے. جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو یہ انسان اس کی بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے. خدا کو یہ اطاعت چاہیے جو محبت کی بنیاد پر توان و کرہن و جبرن نہ ہو، دل کرے کہ اس کی بات کو مانا جائے. خدا نے انسان کو بنایا اس طرح کہ انسان کو محبت ہو جاتی ہے اس سے جس کے اندر کمال دیکھتا ہے، جس کے اندر خصوصیت یا خوبی دیکھتا ہے، انسان کو اس کے اندر اس سے محبت ہو جاتی ہے. ہاں ممکن ہے کوئی خوبصورتی کو کمال سمجھے تو خوبصورت سے اس کو محبت ہو جائے، کوئی دولت کو کمال سمجھے تو اس کو دولت مند سے محبت ہو جائے، کوئی علم کو کمال سمجھے تو اس کو عالم سے محبت ہو جائے. یہ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ یہ جو کرائٹیریا، یہ معیار ہے، یہ ممکن ہے تبدیل ہوتا رہے، لیکن جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے جس کو وہ کمال سمجھتا ہے کہ یہ بندہ با کمال ہے، اس کے اندر کوئی خوبی ہے. اس خوبی کی بنیاد پر اس سے انسان محبت کرنا شروع کر دیا. اور اللہ نے کسی جگہ پر بھی حکم نہیں دیا اطاعت کرو، پہلے محبت کے آثار اس میں پیدا کیے ہیں. پہلے محبت گیٹس کے حاصل کرنے کے جو گیٹس ہیں وہ اس کے اندر پیدا کیے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے یہاں پر کہ میری اطاعت کرو. خدا کیا فرما رہا ہے؟ اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو. اب اطاعت بندہ کس کی کرتا ہے؟ جس کے اندر وہ خوبی دیکھتا ہے، جس کے اندر کمال دیکھتا ہے، اس سے بندہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. خدا خود کمال مطلق ہے، جس کے بعد کوئی کمال نہیں ہے، جو خوبیوں کا ہی مرکز ہے. اس کو انسان پہچان لے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت نہ ہو. جب خدا سے محبت ہو جائے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس کی اطاعت نہ کرے. اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرے. اب رسول کی اطاعت، خدا نے رسول کو معصوم بنایا ہے. معصوم یعنی جو خطا بھی نہیں کرتا. یہ تھوڑی خوبی ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ کوئی خطا نہیں کرتا، وہ کوئی غلطی نہیں کرتا. یہ بہت بڑی خوبی ہے. اور انسان اس خوبی کی بنا پر اتنا باکمال بنایا ہے اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان اگر ان کو پہچان لے تو ان سے محبت نہ کرنے لگتا. جب محبت کرے گا تو کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو. اب والدین کتنی زحمتیں برداشت کرتے ہیں اس اولاد کے لیے. اگر اولاد کو صرف یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کتنی زحمتیں برداشت کرتے ہیں، کتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جس انسان کو اپنے والدین سے محبت نہ ہو. کتنی جھڑکیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. جب اولاد کو یہ علم ہو جائے کہ میرے لیے میرے والدین کتنی زحمتیں برداشت کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ والدین سے محبت نہ ہو. وہ ماں جو رات کو خود گیلے بستر پہ سونا پسند کر لیتی ہے لیکن بچے کو آرام دہ بستر پہ سلاتی ہے، خود بے آرام رہ کر ہمارے آرام کا انتظام کرتی ہے،
خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلا رہی ہوتی ہے، وہ والد جو سختیوں میں رہ کر ہمارے لیے آسائشیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو اپنے والدین سے محبت نہ ہو؟ جب اس انسان کو محبت ہو جائے تو پھر یہ اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ پھر بات ماننا شروع کر دیتا ہے۔ خدا نے بیوی کو حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو، اس لیے کہ بیوی کو جو کچھ مل رہا ہوتا ہے کس کے ذریعے مل رہا ہوتا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے شوہر کو کہ تم نان و نفقہ کا انتظام کرو، اس کے ایک ایک خرچ تمہارے ذمے ہے۔ جب میں سارے اخراجات اپنی زوجہ کے برداشت کر رہا ہوں تو کیا میری زوجہ کو مجھ سے محبت نہیں ہوگی؟ مرد سے محبت ہو جاتی ہے زوجہ کو، اس لیے کہ وہ اس کے تمام اخراجات برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو سیکیورٹی فراہم کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو سیفٹی دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کو عزت دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نام دے رہا ہوتا ہے۔ زوجہ اپنے شوہر سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس محبت کے نتیجے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میری اطاعت کرو۔ جہاں تک بات واضح ہو گئی کہ یوں نہیں ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ زبردستی میری اطاعت کرو، نہ، خدا کہہ رہا ہے میں اس قابل ہوں، میں نے تجھے کیا کچھ نہیں دیا، تم اگر ہو تو میری وجہ سے ہو، خود تمہارا وجود اگر میں پروردگار نہ ہوتا تو تمہارے یہ وجود نہ ہوتا۔ تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں فلا تحصوھا، تم ان نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، یہ سب نعمتیں میں نے عطا کی ہیں۔ تم اگر ایک سانس لیتے ہو تو اس میں بھی میری کم از کم 2 نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسیل کرتے ہو اور آکسیجن کو انہیل کرتے ہو۔ یہ کرونا کے دنوں میں جب مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ آکسیجن زیادہ ضرورت ہوتی تھی مریضوں کو، اس وقت، اور پھر یہ سلنڈرز کم ہو گئے تھے، اس وقت محسوس ہوا تھا کہ یہ آکسیجن جو ہم مفت میں لے رہے ہوتے ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں روپے لوگ دے کر یہ خرید رہے تھے، اور ہم ہر لحظہ ہر سانس میں اس ایک نعمت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر والے پورے آرگنز جو استعمال ہو رہے ہیں اور جو اس کو یوز کر رہے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ اسی پروردگار نے بنائے۔ یعنی انسان اگر اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دے تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ میرا پروردگار کتنا کریم ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور میں وہ ہوں کہ جو نقص سے بھرا ہوا ہوں، وہ غالب ہے میں مغلوب ہوں، وہ معبود ہے میں عبد ہوں، وہ جابر ہے میں مجبور ہوں، وہ خالق ہے میں مخلوق ہوں۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ انسان اپنے اللہ سے محبت کرنا شروع کر دے۔ لیکن ہمیں خدا کون سا خدا تعارف کروایا گیا ہے؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے ہر لحظے خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا کا خوف۔ یہ ڈر اور خوف کس کا ہوتا ہے؟ ڈرونی شے کا ہوتا ہے۔ کیا خدا ایسی شے ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے؟ خدا ایسی شے ہے جس سے خوف آنا چاہیے؟ کیا انسان کو اپنی ماں سے خوف آتا ہے؟ کیا انسان اپنی ماں سے ڈرتا ہے؟ وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، یہ 70 گنا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ صرف ایک مثال ہے زیادہ کو برداشت بتانے کے لیے کہ کتنا زیادہ، کئی گنا زیادہ ماں سے جو محبت کرتا ہے، کیا اسے ڈرنا چاہیے؟ کیا اسے خوف آنا چاہیے؟ نہ، وہ ڈرانے والی چیز نچائے نہیں ہے، وہ تو ایسی چیز ہے کہ جس سے محبت ہو انسان کو۔ وہ تو نعمتیں دیتا ہے، وہ تو کرم کرتا ہے، وہ تو رحم فرماتا ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے۔ میں جتنی نالائکی کر لوں، جتنی گستاخیاں کر لوں، جتنی غلطیاں کر لوں،
صرف ایک دفعہ خدا کو کہہ دوں یا رب یا رب یا رب، وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ جو اتنا کریم ہے، کیا اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ وہ جو ایک نعمت دیتا ہے، میں کئی دفعہ مثال سنا چکا ہوں کہ ایک کپ چائے کا کوئی پلائے تو انسان اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے، اس کا احترام کر رہا ہوتا ہے، اس کو سلام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جس نے نعمتوں سے نوازا، کبھی آپ غور کریں اپنے جسم کے اوپر کہ یہ آنکھ ادھر نہ ہوتی، آپ کے گھٹنے پہ ہوتی، ہو سکتا تھا نا؟ یہ خدا ہے نا کہ جس نے ہماری آنکھ کو یہاں پر لگایا، یہ آنکھ یہاں نہ ہوتی، گھٹنے پہ ہوتی، کیا صورت ہے ہوتی؟ تصور کریں تھوڑا سا۔ یہ جو پتلی ہے آنکھ کی پپیٹ، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ باہر کی طرف ٹیڑھی ہے، اوپر کی طرف ٹیڑھی ہے۔ اگر یہ اوپر کی طرف ٹیڑھی نہ ہوتی، اندر کی طرف ٹیڑھی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ ایک ایک نعمت کے اوپر کبھی غور کریں گے؟ مطلب اگر یہاں ہوتی آنکھ تو آپ چل نہ سکتے، آپ اس کی حفاظت نہ کر سکتے، آپ کو بہت سی چیزیں جو سامنے دور دیکھنے والی ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر نہ آ سکتی۔ خدا نے جہاں پر جس چیز کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر رکھا، خوبصورت بنایا۔ جہاں پر کس چیز کو ہونا چاہیے تھا اس جگہ پر رکھا، پھر کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنا ہے پاک وہ اللہ کہ جس نے احسن طریقے سے خلق کیا ہے اس انسان کو۔ خدا کی ایک ایک نعمت کو یاد کریں اور پھر اس سے محبت کریں۔ انسان محبت کرے تو محبت کے بدلے میں جو اطاعت ہوتی ہے نا، محبوب کی بات کو ماننے میں جو مزہ ہوتا ہے نا، وہ جو لطف ہوتا ہے نا، وہ لطف لیں۔ یہ سختی سے روزے رکھنا، یہ زبردستی نماز پڑھنا، اس سے نکلیں، محبت کریں پروردگار سے، محبت کریں اور اس کے نتیجے میں اطاعت کریں۔ خدا نے کسی سے بھی طوعاً و کرہاً و جبراً اطاعت نہیں چاہیے ہے، محبت کی بنیاد پہ چاہیے ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خدا نے کیا کہا ہے کہ جس نے اطاعت کروانی ہوتی ہے نا، اس کے اندر یہ گٹس ہوتے ہیں کہ وہ محبت کو عکس کرتا ہے۔ وہ ارد گرد اکٹھا کرتا ہے لوگوں کو کہ میرے اندر یہ خصوصیت ہے، مجھ سے محبت کرو۔ یعنی والد کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ اولاد اس سے محبت کرے، والد کے اندر یہ گٹس ہونے چاہیے کہ اولاد اس سے محبت کرے، اپنے اندر گٹس پیدا کریں کہ لوگ آپ سے محبت کریں۔ جب لوگ آپ سے محبت کریں گے تو وہ آپ کی بات کو مانیں گے، وہ آپ کی اطاعت کریں گے، وہ حقیقی اطاعت ہوتی ہے۔ طوعاً و کرہاً و جبراً جو اطاعت ہوتی ہے وہ حقیقت میں اطاعت نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کس بنیاد پر؟ اس سے محبت کریں۔ محبوب کی بات کو کیسے ماننا ہے، اس انداز میں خدا سے محبت کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ خدا یہ اطاعت چاہ رہا ہے۔ خدا ہم سب کو محبت کی بنیاد پر اپنے پروردگار کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد